حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابھی میں عمر کے اس قوت کو نہیں پہنچا تھا، ابھی عالم شباب میں تھا، اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور مجھے حکم ارشاد فرمایا کہ علی یمن جاؤ، یمن میں لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرو، وہاں کے قضا کے معاملات کو دیکھو، وہاں قاضی بن جاؤ۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے اور میں نے کبھی اس طرح قضا کے معاملات کو نہیں دیکھا، اور لوگ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے بڑی چرب زبانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے معاملہ میں حق بجانب ہوں اور میرا مد مقابل غلط اور جھوٹا ہے، اور یہاں بڑی دانشمندی کی ضرورت ہے کہ بندہ دونوں کی باتیں سننے کے بعد یہ فیصلہ کر سکے کہ حق پر کون ہے۔ ایک بندہ حق پر ہونے کے باوجود صحیح بول نہیں سکتا، قوت اسپیچ اس کی پاور اسپیچ نہیں ہے، گفتگو کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ اپنا معافی ضمیر صحیح طرح سے بتا نہیں سکتا، اور اگلا آدمی بڑا چرب زبان اور چالاک ہے، غلط ہونے کے باوجود بھی گول شول طریقے سے اپنے غلط بات کو ایسا سچا دکھا کے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ فیصلہ کرنے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ اس میں سچا کون ہے، کون مسئلے پر حق ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑے معاملات ہیں، اس کو میں کیسے حل کروں؟ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کی، اے اللہ علی کے دل کو قوت عطا فرما، اے اللہ علی کے قلب کو معرفت عطا فرما، اے اللہ علی کے زبان میں قوت، استطاعت، استقامت عطا فرما۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد جب میں یمن چلا گیا کسی بھی فیصلے میں مجھے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی، اور لوگ بات کرتے اور اپنا معافی ضمیر بیان کرتے، اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہاتھ پھیرنے کی اور دعا کی برکت سے رب ذوالجلال نے مجھے وہ فراست عطا کیا تھا، میں جان جاتا تھا کہ ان دونوں میں سے حق پر کون ہے، ان دونوں میں سے غلط کون ہے، اس میں سچا کون ہے، اس میں جھوٹا کون ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک روایت میں آنا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر حکمت کی بات کریں گے تو بھی باب علی ہے، علم کی بات کریں گے تو بھی باب علی ہے۔ جس کے علم کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ میں کھڑے ہو کر لوگوں کے بیچ میں کہتے تھے سلونی ما شئتم، پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو۔ بسا اوقات آپ نے اپنے خطبات میں یہ ارشاد فرماتے تھے لوگوں میرے موجود ہونے میں جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، ایسا نہ ہو کہ تم مجھے غیر موجود پاؤ پھر تمہیں علمی باتوں کی ضرورت پڑے، جب تم مجھے موجود نہ پاؤ پھر پریشان ہو جاؤ، اس سے پہلے میری موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھ سے مسئلہ پوچھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے، درود شریف پڑھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ہیں، آپ کے دور خلافت میں ایک کیس آیا، ایک مجنونہ دیوانہ عورت، اس کی نکاح شادی ہونے کے 6 ماہ بعد اسے بچہ پیدا ہوا، شادی کو 6 مہینے گزر گئے، خاتون کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، لوگوں نے اس پر زنا کا بہتان لگایا کہ شادی کو ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں، اس سے پہلے یہ ماں بن گئی ہے، بچے کی ماں بن گئی ہے، بچے کی ولادت ہو گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کیس آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کے رجم کرنے کا حکم دے دیا، سنسار جس کو کہتے ہیں، پتھر مار کے مار دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، کہہ دو نا سبحان اللہ، درود شریف پڑھو تو عرض کروں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے امیر المومنین آپ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں، آپ کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے، آپ کا فیصلہ درست نہیں ہے، آپ اس کو رجم نہیں کر سکتے، یہ اس سزا کا مستحق نہیں ہے۔ علی آپ کی اس بارے میں کیا خیال ہے، کیا رائے ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں قرآن سے سمجھ رہا ہوں کہ یہ اس بچے کی جائز ماں ہے، یہ جائز اس کی اولاد ہے، اس پر زنا کا الزام جو ہے غلط ہے۔ علی 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوا ہے اور آپ استدلال کر رہے ہیں قرآن مجید سے اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے یہ بچے کا جو معاملہ ہے یہ قرآن کی آیت سے 6 مہینے میں کوئی عورت نکاح کے بعد 6 مہینے میں اگر بچہ جنم دے تو وہ اس کی اصلی اور جائز ماں ہے، اس پر زنا کا الزام نہیں لگ سکتا، دلیل کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا قرآن میں موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ فرمایا حملہ وفصالہ 30 شہرا۔ اللہ نے بچے کے بچپن کو ذکر کیا، فرمایا کہ اس کی ماں اسے اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے اور دودھ پلاتی ہے مسلسل 30 مہینے۔ کتنے مہینے؟ 30 مہینے بچے کو اٹھاتی ہے حمل میں اور دودھ پلاتی ہے۔ بچے کو حمل میں ماں کے پیٹ میں رہنے کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت کو اللہ رب العالمین نے 30 مہینے قرار دیا۔ کتنے مہینے؟ 30 مہینے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے، اس سے اشارہ ملتا ہے کہ چونکہ قرآن میں ہے کہ فی عامین حولین کاملین، بچے کو دودھ پلاؤ 2 سال مکمل۔ کتنے سال؟ 2 سال بچے کو دودھ پلاؤ فی عامین، یہ بھی قرآن نے کہا، حولین کاملین یہ بھی قرآن نے کہا، اور پھر دودھ پلانے کی مدت کو قرآن نے 24 مہینے قرار دیا۔ 24 مہینے دودھ پلانے کے نکالو، باقی کتنے مہینے بچ گئے؟ 6 مہینے۔ 6 مہینے اس نے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا تو ماں جائز ہے۔ یہ علم ہے حضرت علی کی، یہ فراست ہے، یہ قرآن دانی ہے، یہ قرآن فہمی ہے۔ اس موقع پر امیر المومنین عمر فاروق ناراض نہیں ہوئے، چہرے پہ تیور نہیں بدلا، یہ عدالت کی توہین والا معاملہ نہیں اٹھایا کہ میرے فیصلے پر آپ نے جرا کر کے اور مجھے غلط قرار دے کر آپ نے 6 مہینے کے حمل کو جائز قرار دے کر اس کے رجم والے سزا کو غلط قرار دے کر اس کو معاف کرایا۔ اس موقع پر عمر فاروق کھڑے ہو گئے، کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے آج عمر ہلاک ہو جاتا۔ علی نہ ہوتے تو عمر، بولے علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس کی وضاحت کی، اگر علی نہ ہوتے عمر اپنے فیصلے پر ایک بے گناہ خاتون کو سزائے موت دے کر رجم کرا کے اس کا قاتل بنتا۔ حضرت علی فیصلہ سنا کے مجھے اتنے بڑے غلط فیصلے سے بچا لیا ہے، ہلاکت سے بچا لیا ہے، تو پتہ چلا کہ صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے محبت سے پیش آتے تھے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کے فیصلوں کا احترام کرتے تھے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فراست ہے، اس لیے کیا نام مدینۃ العلم وعلی بابھا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر علم کا دروازہ قرار دے دے، وہ قرآن مجید کے اسرار اور رموز سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ اس لیے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لکھنا چاہوں، بسم اللہ کے بے کی تفسیر لکھتے لکھتے میں 70 گدے جو ہیں اس کے بورڈ سے اتنے کاغذ اور اتنے جو ہیں قلم اس پہ استعمال کروں کہ 70 گدے جو ہے اس کے وزن اٹھا کر جائیں، تو اتنے بڑے عالم ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم، فرماتے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، اللہ نے جو تقسیم کیا ہے حضرت علی فرماتے ہم اس پہ راضی ہیں، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، اور ہمارے مد مقابل جاہلوں کو
مال دے دیا ہے، وہ اپنے مال پر گھمنڈ کر رہے ہیں، گھمنڈ کرتے رہیں۔ ہمیں اگر ظاہری طور پر دن و دولت نہیں ہے، ہم فخر کے جو ہے پسندیدہ لوگ ہیں، فخر کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی اس تقسیم پر راضی ہیں۔ رب ذوالجلال نے ہمیں علم عطا فرما دیا ہے، اس علم کی برکت اس مال سے کئی گنا زیادہ ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قاضی رہے۔ پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا دور خلافت ہے۔ ایک شخص نے 2 شادیاں کی، اتفاق سے ان کے دونوں بیویوں کے ہاں ایک ہی رات میں بچے پیدا ہوئے۔ ایک بیوی کے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی اور دوسرے کے ہاں لڑکا پیدا ہو گیا۔ چونکہ غربت کا معاملہ تھا، حجرہ اور کمرہ ایک تھا، دونوں بچے ایک ہی کمرے میں جنم پائے، اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے بچوں کی شناخت نہ ہو سکا۔ دائیا نے بچہ اٹھا کر ایک ساتھ رکھ دیا، اندھیرا ہونے کی وجہ سے بچوں کی شناخت نہ ہو سکا، اور صبح میں ہر عورت بیٹے کے متعلق دعوے دار بن گئی کہ یہ بیٹا میرا ہے۔ دوسری نے کہا کہ نہیں، یہ بیٹا میرا ہے، بیٹی میری نہیں ہے۔ یہ معاملہ بڑا عجیب معاملہ تھا۔ اب کیسے اس مسئلے کو سمجھا جائے کہ اس بیٹے کا اصل ماں کون ہے، بیٹی کا ماں کون ہے؟ یہ بڑا اسرار و رموز کا مسئلہ ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ناپ کا برتن اٹھایا، اس برتن میں دونوں عورتوں سے کہا کہ اپنے اپنے سینوں سے دودھ جو ہے نکال کے اس برتن میں ڈال دو۔ جب برتنوں میں دودھ ڈالا گیا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترازو منگا کر ان کو وزن کرنے لگا۔ عقل حیران ہے، دنیا حیران ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ماؤں کے دودھ کو وزن کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ جس کا دودھ بھاری ہوگا لڑکے کا ماں وہی ہے، جس کا دودھ بھاری لڑکے کی ماں وہی ہے۔ لوگ تعجب میں ہیں، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے اسرار و رموز والے، بڑے بڑے خطیب اور فصحاء بغداد کے موجود ہیں، کوفہ کے موجود ہیں، تابعین اور صحابہ کرام کے جلیل القدر شخصیات موجود ہیں۔ اب سوال کر رہے ہیں علی، یہ کس طرح سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جس کے عورت کی دودھ وزنی ہے یہ اسی بچے کا جو ہے ماں ہے، یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ حضرت علی نے کہا قرآن سے۔ کہاں سے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن نے کہہ دیا ہے کہ لڑکے کا حصہ ڈبل ہے لڑکی کے حصے سے، لڑکے کا حصہ دگنا ہے، لڑکی کا حصہ سنگل ہے، ایک ہے۔ تو اگر رب ذوالجلال نے یہ قانون قرآن میں بیان کیا ہے تو صرف پیسہ تقسیم کرنے پہ نہیں، ہر معاملے میں بیان کیا ہے، صرف عقل کے اعتبار سے نہیں، ہر لحاظ سے بیان کیا ہے۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ لڑکی کا حصہ کم ہے، لڑکے کا ڈبل ہے، تو ظاہر ہے جس کا حصہ ڈبل ہوگا تو وزن بھی زیادہ اسی کا ہوگا، اسی کے حصے کے دودھ کا وزن زیادہ ہوگا۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا یہ علمی مقام تھا جس کو رب ذوالجلال کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے حاصل تھا۔